جتنی بڑی قربانی میرے مولا نے دی، جتنا بڑا میدان، جتنا بڑا بستر، فرمایا کربلا، میدان کربلا ظہور امام کا مقدمہ تھا، اور اسی کربلا سے ظہور امام یعنی یہی کربلا ہے جو آپ کو آمادہ کر رہی ہے۔ سمپل سے آپ کو مثال دوں، جس زمانے میں امام حسین کربلا گئے کتنے شیعہ تھے؟ سوچ کے بتائیے کتنے شیعہ تھے؟ علماء کہتے ہیں شاید 200 شیعہ ہوں، شاید، وہ بھی لفظ شاید، کیونکہ اگر ہوتے تو سب کربلا میں آتے، شاید اس زمانے میں 200 شیعہ تھے، لیکن کربلا بپا کرنے کے بعد آج کتنے شیعہ ہیں؟ 300 ملین شیعہ۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کربلا کی۔ اگر کربلا نہ ہوتی یہ کلچر نہ بنتا، اگر کربلا نہ ہوتی یہ تہذیب نہ بنتی۔ تھوڑا سا سبجیکٹ ہے جسے تمدن کہتے ہیں، سویلائزیشن، اس کو تھوڑا اسٹڈی کریے کہ سویلائزیشن وجود میں کیسے آتی ہے، ایک تہذیب بنتی کیسے ہے۔ مثلا آج مغرب کی سویلائزیشن ہے جس میں ہم سب گم آئے، جس کو کاپی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، حسرت کھاتے ہیں دبئی جانے کے بعد، یورپ جانے کے بعد، انگلینڈ جانے کے بعد، ہمارا ملک ایسا کیوں ہے، ہمارے ملک میں بڑی بلڈنگز کیوں نہیں، ہمارے ملک میں ایسی گاڑیاں کیوں نہیں، ہمارے ملک میں ایسی مشینری کیوں نہیں۔ یہ جملہ کیوں آدمی ادا کرتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کی سویلائزیشن میں گھرے ہوئے ہو، اس نے ذہنی طور پر آپ کو غلام بنا دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی اچھی حکومت کا تصور آتا ہے تو مغرب کی حکومت ہے، ویسٹرن حکومتیں ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں مال دنیا کا تصور آتا ہے تو آپ یہی سوچتے ہو وہاں جا کے کما سکتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں پہ امنیت اور سیفٹی کا تصور آتا ہے تو وہاں جا کے میری جان بچی ہوئی ہے۔ لیکن حسین کیا بتاتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اگر دین بچتا ہے تو تیر اور تلوار کے سائے میں بچتا ہے۔ حسین نے آسائش کو پسند نہ کیا، حسین نے لگژری لائف کو ٹھوکر مار کے کربلا کے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ لگژری لائف کیا ہوتی ہے، آسائش کیا ہوتی ہے۔ اگر تو آسائش کے پیچھے گیا تو کبھی بھی جہاد کا تصور اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا۔ ہاں آسائش بھی زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن آسائش کے جینا مت چاہیے کہ بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آسائش چاہیے، مجھے نرم گاڑی چاہیے، مجھے نرم بستر چاہیے، مجھے اچھا گھر چاہیے، مجھے معاشرے میں سب سے بہترین اکنومیکلی پوزیشن چاہیے۔ یہ حاصل کرو لیکن اس کے لیے جیو مت۔ آسائش بھی ہو لیکن جب ایک مرتبہ آسائش چھن جائے تو یہ نہ ہو کہ اس کے بغیر تو زندہ نہ رہ سکے، جس طرح ویسٹرن دنیا زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک انگریز کو پاکستان میں لاؤ 10 دن یا زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا وجود آسائش میں پل چکا۔ وہ لوگ جو ویسٹرن دنیا میں رہتے ہیں، جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، جو آسٹریلیا اور کینیڈا میں رہتے ہیں، جن کے بچے وہاں پلے جوان ہوئے بڑے ہوئے، وہ کبھی پاکستان میں آ کر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا جسم آسائش کا عادی ہو چکا، ان کے وجود آسائش کو پسند کر چکے۔ اب اس آسائش سے دل کو توڑنا، اب اس آسائش سے اپنے وجود کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ امام فرماتے جو آسائشوں سے خود کو توڑ سکتا ہے وہی کربلا میں رہ سکتا ہے۔ آج یہی 40 آپ کو درس کیا دیتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس ایک ہفتے میں مومن کے دل میں کیسا نور اجاگر ہو جاتا ہے؟ یہ وہ نور، یہ معجزہ زندہ حسین ابن علی ہے، یہ زندہ معجزہ امام زمانہ کا ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ جوانوں کو سمجھائیے یہ 40 ایک عادتاً وجود میں نہیں آیا، یہ کسی معجزے سے آج کم نہیں ہے کہ 25 سے 30 ملین لوگ جن کو نہ مال کی پرواہ ہے، جن کو نہ جان کی پرواہ ہے، جن کو نہ اپنے کھانے کی پرواہ ہے، جن کو نہ اپنے سونے کی پرواہ ہے، یہ سب کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں۔ یہ کربلا ایک مظہر ظہور امام زمانہ ہے، یعنی جو امام شہید ہو چکا، یہ قوم اس کی زیارت کے لیے ایسے جا رہی ہے، اور اگر اس کی زیارت پہ جانا ہے اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، ویسے نہیں جا سکتا 40 پر۔ جس کو پرواہ ہو نا جان کی اور تھوڑا سا خطرے کا پتہ چلے وہاں پہ ایک بم بلاسٹ، وہ نہیں جائے گا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے کھانے کی، اس کو پتا ہے 20-25 ملین لوگ ہیں، میں کیسے وہاں جاؤں گا، کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے سونے کی، وہ کبھی 40 پہ پیدل نہیں چل سکتا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے نرم پیر اور نرم کھال کی، وہ کبھی ننگے پاؤں نہیں چل سکتا۔ جس کو پرواہ ہو اپنے بدن کی آسائش کی، وہ کبھی 40 پہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا کون سا جذبہ ہے کہ آسائشوں میں رہنے والا انسان وہ بھی کربلا جاتا ہے؟ اور وہ انسان جس کا تصور یہ تھا کہ مجھے اچھی گاڑی چاہیے تاکہ میرا سفر جلدی گزر جائے، وہ انسان جس کو ہم و غم اور فکر یہ تھی کہ مجھے اچھا کھانا ملے، میرے دوپہر کا کھانا ملے، مجھے صبح کا کھانا ملے، لیکن یہی انسان جب کربلا جاتا ہے اسے ہر شے کی فکر ہے پر 2 چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، دوسرا اپنے سونے کی فکر نہیں ہوتی۔
اور وہ انسان جو اپنے سفر کو بڑی تیزی سے طے کرنا چاہتا تھا، جب نجف سے کربلا جاتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ چڑھ جا، تجھے نجف پہنچاتے ہیں، کہتا نہیں مجھے گاڑی پہ نہیں چلنا، مجھے آسائش نہیں چاہیے، مجھے پیدل چلنا ہے جس طرح زینب چلی تھی۔ یہ سوچ کون ڈیولپ کر رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ اس ایک ہفتے میں لوگ اتنے نیک کیسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں، عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، کوئی کسی کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایسے محبت ہے جیسے ایک قبیلے کے رہنے والے ہیں، جیسے ایک گھر کے رہنے والے ہیں، جیسے صدیوں کا ان کا آپس میں رشتہ ہے کہ اپنی پیاس کی پرواہ نہیں، لیکن چاہتا ہے ظاہر پانی پی لے۔ فقیر سے فقیر ترین انسان جب کربلا میں ہوتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، تو آؤ اے ظاہر حسین میں تمہارے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ٹیشو کا پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آؤ اس ٹیشو سے اپنے پسینے کو صاف کرو۔ کیا یہ نئی تہذیب نہیں ہے؟ کیا یہ ایک نیا کلچر نہیں ہے؟ ایسی تہذیب پوری دنیا میں آپ کو نظر کہاں پہ آئے گی؟ اس کو کون بنا رہا ہے؟ حسین ابن علی بنا رہے ہیں۔ یہ جملہ اہل بیت کا سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتا تھا کہ حسین کی محبت ایک ایسی حرارت ہے لن تبرت، جو کبھی بجھے گی نہیں، اور خدا اس حرارت کو مومنوں کے دلوں میں اجاگر کرتا رہے گا۔ لیکن یہ ایک ہفتے کی جھلک جس میں مومن بدل جاتا ہے، اس ایک ہفتے کو پورے سال میں بدلنا ہے۔ لیکن افسوس سے یہی ایک ہفتے میں زیارت حسین کرنے والا بندہ جب کربلا سے واپس آتا ہے، اسی ایک ہفتے کے بعد ایئرپورٹ پہ پھر لڑنے لگتا ہے، اسی ایک ہفتے کے بعد پھر نفسہ نفسی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی اس ہفتے میں کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اس ہفتے میں تو اتنا نیک ہو، اب کیا ہو گیا؟ یعنی وہ ہفتہ بتا رہا تھا گویا حسین نے ایک ہفتے کے لیے تجھے اپنے خیمے میں بلا دیا تھا، حسین نے ایک ہفتے میں تجھے اپنے قریب بلا دیا تھا، اور ایک جھلک دکھائی تھی، دیکھ تو اس ہفتے میں کیسا ہے، یہ تیرا آئینہ ہے، اب پوری زندگی ایسے بسر کرنا۔ وہ ایک ہفتے کی زندگی عقلانی زندگی تھی، اور جب واپس آ کے کراچی میں دوبارہ زندگی گزارتے ہو، پھر وہ زندگی شیطانی زندگی بن جاتی ہے، پھر وہ زندگی خیالات اوہام زندگی بن جاتی ہے، پھر اس زندگی میں تصور شیطان آ جاتا ہے، پھر وہی محدود تصور، پھر وہی محدود تجارت، پھر وہی محدود لہو و لعب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کربلا ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا کلچر ہے۔ دشمن تھوڑا سا، یہ آپ کو شیطان نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کی آیتیں جن میں لفظ قل ہے وہ بہت اہم ہے کہ حبیب کہہ دے قل هو اللہ احد، توحید کا پیغام ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے صرف انسانوں پہ نہیں کرتا، یہ وسوسے جنات پہ کرتا ہے۔ اس کی فوج میں صرف انسان نہیں ہے، اس کی فوج میں اجنہ بھی ہیں، اس کی فوج میں شیاطین بھی ہیں جو تمہارے ذہنوں میں وسوسے کرتے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کی حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی ہو، مغرب کی ہو، یہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ کیا کیا جائے، فکر خدا کو مٹایا جائے۔ ہر وہ حرب آزمائیں گے تاکہ آپ دین سے دور ہوں، تاکہ آپ خدا سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے صدام نے عزاداری کو بند کیوں کیا؟ ایک بندہ ماتم کر رہا ہے، اس کو کیوں بند کیا؟ محمد رضا شاہ نے عزاداری پہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ عزاداری سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ عزاداری ایک تہذیب ہے جو آپ کو ظالم سے لڑنا سکھاتی ہے۔ عزاداری ایک تہذیب ہے جو آپ کو مظلوم کی حمایت میں صدا بلند کرنا سکھاتی ہے۔ یہ کردار عالم تشیع نے دنیا میں بیان کیا کہ دنیا مفادات کی پالیسی کے مطابق مظلوموں کی مدد کرتی ہے، لیکن تشیع کی حکومتوں نے ثابت کیا اگر وہ مظلوم یمنی ہو تو ہم اس کی بھی حمایت کریں گے، اگر وہ مظلوم شام کا رہنے والا ہم اس کی بھی حمایت کریں گے، اگر وہ مظلوم چائنا کی حکومت میں اس پہ ظلم ہو رہا ہو ہم اس کی حمایت میں بھی آواز بلند کریں گے، اگر وہ مظلوم کشمیر میں ہو ہم اس کی بھی حمایت کریں گے۔ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، کس نسل سے ہے، بس دیکھنا یہ ہے مظلوم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تصور دیا، اور آج ایران کے بڑے بڑے علماء نے اربعین پہ جانے والے لوگوں کو کہا کہ آپ اربعین پہ کشمیر کے لوگوں کا پرچم اٹھائیں۔ دیکھیے مفادات سے اوپر ہو کے یہ بیان دیے گئے، یعنی پیغام دیا گیا، یہ ہے حسینیت کا پیغام کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی بھی مظلوم ہو تمہیں اس کے حمایت میں صدا کو بلند کرنا ہے۔ پھر امام حسین کہیں گے ہاں مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جس کے وجود میں حسین کی صفات ہوں گی وہ کبھی بھی یزید صفت کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک تہذیب کو، ایک معاشرے کو بنانے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، آج اشارہ کروں گا، کل تفصیل میں جاؤں گا۔ مثلا آپ نے ایک شیعہ سوسائٹی بنائی، ٹھیک ہے، اچھا بنائی کیوں؟ اس کے کچھ اہداف تھے۔ شیعہ سوسائٹی ہوگی، سب آپس میں شیعہ ہوں گے، سب علی والے ہوں گے۔ کیا ایسی سوسائٹیز جن میں صرف سیمنٹ کے گھر ہوں اور اس میں علی والے رہتے ہوں، اس کو تہذیب کہتے ہیں؟ اس کو کہیں گے کہ یہ شیعہ کلچر ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اگر تجھے شیعہ کلچر بنانا ہے تو کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر جن کی عادتیں ایک جیسی ہوں، جن کا طرز فکر ایک جیسا ہو۔ کربلا میں 72 ہیں، امام حسین آگ شمع بجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جسے جانا ہے چلے جائے، میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا۔ فرمایا کوئی اٹھ کے نہیں جاتا۔ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، اگر مجھے قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد میرے بدن کو قطع کیا جائے، اس کے بعد میرے بدن کو جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے اور 100 مرتبہ یہ عمل کیا جائے، فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر بھی اکبر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایسی دنیا پہ لعنت ہے مولا بابا جو آپ کے بغیر ہو، ایسی زندگی پہ لعنت ہے بابا جس میں آپ جیسا امام حسین ابن علی نہ ہو۔ پورے اصحاب کی سوچ ایک ہے۔ قاسم کے پاس جاتے وہ بھی فرماتے ہیں الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عباس کے پاس جاتے ہو، عباس کی یہی سوچ ہے، یعنی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ اہل بیت کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ ایک حکومت کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، معاشرہ امام زمانہ کے ظہور کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس معاشرے کی عادتیں ایک جیسی ہوں، جن کا اخلاق ایک جیسا ہو، جن کا کردار ایک جیسا ہو۔ جیسا معاشرہ حسین نے کربلا میں بنایا ویسا معاشرہ تجھے اپنے ملک میں بنانا ہے۔ جب تک ایسے معاشرے کی تشکیل نہیں ہوگی تب تک کوئی تہذیب نہیں بنتی۔ آسان سی مثال ہوگا کہ آپ کو تہذیب کی معنی سمجھ میں آ جائے۔ مہذب معاشرہ، مہذب معاشرہ کیسے کہا جاتا ہے؟ اس معاشرے کے کچھ معیار ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ مثال دی تھی کہ دشمن مہذب معاشرہ بناتا ہے اور اسی معاشرے کو رول ماڈل بناتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی آپ سے پوچھا جائے گا نا مہذب معاشرہ کون سا ہے، آپ وہی مثالیں دیں گے جو یورپ کے معاشرے میں اس نے پیرامیٹرز بنائے کہ مہذب معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں 166 پوائنٹس ہوں، یہ مہذب معاشرہ ہے۔ کہ میں نے 5 اسٹار ہوٹل کی مثال دی تھی، ہوٹل بھی وہ خود بناتا ہے، 5 اسٹار بھی اس کو خود دیتا ہے، اور 5 اسٹار ہونے کے لیے اس کے معیار بھی وہ خود بناتا ہے۔ اب ایک مومن ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتا ہے، تب تک اس کا ہوٹل 5 اسٹار بن نہیں سکتا جب تک اس کے معیار پہ نہیں اترے گا۔ اس کا معیار کیا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں شراب بھی ہو، 5 اسٹار ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں سوئمنگ پول بھی ہو، 5 اسٹار ہوٹل وہ ہوتا ہے جس میں نائٹ کلب بھی ہو۔ اب آپ کو 5 اسٹار ہوٹل بنانا ہے تو آپ اس کے معیار پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے۔ وہ آپ کے لیے معیار بنائے گا کہ ایجوکیٹڈ پرسن کون ہوتا ہے، وہ کہے گا وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے جس کو انگلش آئے۔ یہ آپ کے ذہن میں معیار بن گیا۔ اچھا پڑھا لکھا کون ہوتا ہے اور مہذب کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو ٹائی پہنے، کوٹ پونٹ پہنے اور چلے، یہ مہذب ہوتا ہے۔ اچھا روشن فکر کون ہوتا ہے؟ اوپن مائنڈڈ کون ہوتا ہے؟ جو دوپٹہ نہ پہنے، وہ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے۔ اچھا جس میں فکری پسماندگی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جو سب سے زیادہ دیندار ہوتا ہے، وہ فکری پسماندہ ہوتا ہے، وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہے، وہ متعصب ہے۔ دیکھیے وہ کریٹ کر رہا ہے، وہ ایسا معاشرہ بنا رہا ہے۔ اب ایسے معاشرے میں جب مومن بندہ جاتا ہے، امام فرماتے ہیں مومن پریشان ہوگا، بچہ کہاں پہ پڑھاؤں، کس اسکول میں اس کو ایجوکیشن دلواؤں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کوچ کرے گا، ارے اس معاشرے میں میرا بچہ خراب ہو جائے گا، اس معاشرے میں میری اولاد خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسی تہذیب، ایسا معاشرہ، ایسا کلچر بنا دے گا جس میں تمہارا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور اگر رہنا ہوگا تو اس کے اصولوں پہ چلنا ہوگا، اگر رہنا ہوگا تو بچے کو ویسا بنانا ہوگا۔ لاہور میں ہم گئے، مومن علی والا کہتے مولانا میری بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریے۔ کیا کانفیڈنس نہیں ہے؟ کہ مولانا دوست ملنے آتے ہیں یہ ان کو ہاتھ نہیں دیتی، کانفیڈنس نہیں ہے۔ ٹیچرز کی شکایتیں آتی ہیں کیا آپ کی بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ جب کانفرنس کی باری آتی ہے، کلاس میں کچھ پیش کرنے کی باری آتی ہے، یہ جب بورڈ پہ پیش کرنے لگتی ہے
تو جو لڑکے ہیں اس کلاس میں، ان سے آئی کانٹیکٹ بنانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ یہ مغربی معاشرے کا معیار ہے کہ جس میں بے حیائی معیار خوبی ہے۔ یہی فرمایا منکر معروف بن جائے گا، معروف منکر بن جائے گا، یعنی آپ کی سوچ کو بدل دیں گے، اتنی اٹریکشن پیدا کریں گے کہ وہ تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تو خود اس کے پیچھے جائے گا، تو خود اس کے پیچھے جائے گا اور دوڑتا ہوا جائے گا، اسے تو پسند کرے گا، اسے تو اپنا معیار بنائے گا، اس کی زندگی کو اپنے لیے باعث معیار بنائے گا۔ یہ نوجوان اس کا لباس پہن کر خود کو ماڈرن سمجھے گا، یہ نوجوان اس کی تہذیب پہ چل کر خود کو مہذب مانے گا، وہ تمہاری سوچ کو ایسے بدلتا ہے۔ یہی تو سیکولرزم ہے۔ کیوں پاکستان میں صوفیت کو بڑھایا گیا، کیوں چائنا میں بدھزم کو بڑھایا گیا، انڈیا بڑھایا گیا؟ کیونکہ بدھزم اور صوفیزم کا تصور یہ ہے، کراچی سے جائیے 7 کی طرف، بہت ساری جگہیں ملیں گی جہاں پہ لکھا ہوگا مراقبہ۔ اچھا مراقبہ ہوتا ہے کیا ہے؟ چلے جاؤ کمرے کے اندر، اللہ 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 اللہ، یہ مراقبہ ہے۔ بدھزم کیا ہے؟ حکومت سے ہمارا نہ جائے، سیاست سے ہمارا نہ جائے، معاشرے میں کون کیا کرتا ہے میرا کیا جائے، کوئی ظلم کرتا ہے کرتا رہے، اگر کوئی تھپڑ مارے اسے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دینا، اور چلے جاؤ ایک 4 دیواری میں، بس اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ اللہ کرو۔